بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عیوب سخن کورس تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ زبان و بیان کی غلطیاں معلوم کریں گے تاکہ اپنی شاعری میں ہم زبان و بیان کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ دیکھیں، زبان و بیان کی تقریباً 10 غلطیاں عام طور پر ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ کتابت یا ٹائپنگ کی غلطی، املا کی غلطی، تلفظ کی غلطی، واحد جمع کی غلطی، مذکر مؤنث کی غلطی، لفظوں کی کمی بیشی، روزمرہ کی غلطی، محاورے کی غلطی، کہاوت کی غلطی، تقدیم و تاخیر کی غلطی۔ اب ان میں سے ہر ایک پر میں مختصراً بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبان سیکھنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ آپ شاعری کرنے سے پہلے زبان کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ کیونکہ ہم کسی زبان میں شاعری کر رہے ہوں اور اس زبان پر ہمیں دسترس حاصل نہ ہو تو پھر شاعری کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتہائی ایک غلط فیصلہ ہے ہمارا کہ زبان کو سیکھے بغیر ہم اس زبان میں شاعری کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر مجھے فارسی زبان نہیں آتی، یا آتی تو ہے لیکن تھوڑی بہت آتی ہے، اور مکمل طور پر مجھے فارسی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں فارسی زبان میں شاعری نہ کروں۔ اگر مجھے فارسی زبان میں شاعری کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو مجھے چاہیے کہ پہلے میں فارسی زبان اچھی طرح سیکھوں اور پھر اس کے بعد میں اس زبان میں شاعری کروں۔ اسی طرح عربی زبان میں، انگریزی میں۔ تو یہی حال پھر اردو زبان کا ہے۔ اگر آپ اردو زبان والے نہیں ہیں، آپ کی زبان کوئی اور ہے، مادری زبان آپ کی کچھ اور ہے، آپ عام طور پر کوئی اور زبان بولتے ہیں، اور اس کا طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو وہ کس زبان میں مانگتے ہیں۔ دوسرا طریقہ پہچاننے کا یہ کہ آپ اکیلے میں کون سی زبان میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس زبان میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یا جس زبان میں آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، یا یہ اس کی وہ زبان ہوتی ہے جس پر اس کو اچھی طرح عبور حاصل ہوتا ہے۔ ایسی زبان میں تو آپ بلا تکلف شاعری کر سکتے ہیں، لیکن اگر اردو آپ کی ایسی زبان نہیں ہے تو آپ اگر اردو زبان میں شاعری کرنا شروع کر چکے ہیں تو برائے کرم ابھی اپنے آپ کو روکیں اور پہلے زبان و بیان درست کریں، زبان کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ جو یہ 10 قسم کی میں غلطیاں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان کو بھی اچھی طرح پرکھیں، ان کے مطابق آپ کام کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبان کو کیسے سیکھا جاتا ہے۔ اس کے 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ تو زبان و بیان کی 10 غلطیوں میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کتابت یا ٹائپنگ میں غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم ٹائپو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور غلطی سے کچھ لکھ جاتے ہیں۔ لفظ ہم کو کچھ لکھنا ہوتا ہے، ہم غلطی سے کچھ اور لکھ جاتے ہیں یا کچھ اور ٹائپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، اور اس سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لکھے ہوئے پر ہمیشہ نظر ثانی کر لیں۔ اگر آپ اپنے لکھے ہوئے پر نظر ثانی نہیں کرتے تو آپ کے کلام میں خواہ وہ نثر ہو یا شعر ہو، بہت ساری کتابت کی اور ٹائپنگ کی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی ہے املا کی غلطی۔ وہ کیا ہے کہ لفظ کو ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے درست لکھا ہے، لیکن دراصل ہم نے اس لفظ کو غلط لکھا ہے۔ اور تلفظ کی غلطی کیا ہے کہ ہم لفظ کو غلط طریقے سے پڑھنے کے عادی ہیں، اور اسی غلط تلفظ کی بنا پر ہم نے شاعری میں بھی اس کو اسی وزن میں ڈال کر باندھ لیا۔ تو ان دونوں پر ہم نے تفصیل سے گزشتہ ویڈیو میں بات کی ہے، دوسرے سبق میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر نمبر 4 پر آپ آئیں۔ نمبر 4، واحد اور جمع کی غلطی۔ واحد اور جمع کا مسئلہ ہر زبان میں انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے اور بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ہر زبان میں ہے کہ جب ہم ایک لفظ کا جب ہم واحد استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب ایک واحد لفظ ہے تو اس کی جمع ہے کتابیں اور کتابوں۔ تو واحد بھی ہمیں معلوم ہو، جمع بھی ہمیں معلوم ہو اور درست معلوم ہو۔ اگر جمع کو ہم نے غلط استعمال کر لیا، مثال کے طور پہ گائے ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، جانور کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے گائیں، گاف الف حمزہ یا نون غنہ۔ اگر ہم کہیں گائیاں، گائیوں، میں نے بہت ساری گائیوں کو دیکھا، میں نے بہت ساری گائیاں دیکھی، تو یہ ہم نے جمع کا غلط استعمال کیا، اور اگر اس کو ہم شعر میں لے آتے ہیں تو یہ زبان و بیان کی غلطی شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
نمبر 5، مذکر اور مؤنث کی غلطی، یہ تو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور عام طور پر اردو زبان بولنے والے وہ لوگ جن کی اردو زبان مادری زبان نہیں ہوتی، وہ مذکر اور مؤنث میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث ہمیں ہر لفظ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اور افعال کی تذکیر و تانیث کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو تفصیل کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے واحد اور جمع اور مذکر اور مؤنث کے ہم لغت میں اس لفظ کو دیکھ لیں، اگر اس لفظ کے آگے قوسین کے اندر میم زال لکھا ہوا ہے تو وہ مذکر ہے، اور میم سا لکھا ہوا ہے تو وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح وہ لفظ کے آگے اگر جمع کے طور پر الگ سے لفظ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے، وہ خود لغت کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد یہ ہے، یا یہ واحد ہے اور اس کی جمع یہ ہے۔ تو واحد جمع کی غلطی اور مذکر اور مؤنث کی غلطی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لغت میں سے ہر لفظ کو دیکھ لیں شاعری کرتے وقت۔ نمبر 6، لفظوں کی کمی بیشی۔ لفظوں کی کمی بیشی کیا ہے کہ ہم نے شعر کہا اور وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں ہم کچھ الفاظ ایسے لے آئے جن کا ہماری اس بات چیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جیسے یہ، وہ، بھی، اور اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ عام طور پر شاعر جو نئے ہوتے ہیں، نو آموز شعراء ہوتے ہیں، وہ بھرتی کے الفاظ لے آتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے بیشی یعنی زیادتی۔ اور کمی یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ہم کو لانا چاہیے تھا وہ ہم شاعری میں اس وجہ سے نہیں لائے کہ وزن جو کہ زمین ہے، یعنی زمین، وزن قافیہ اور ردیف کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو زمین کے اندر بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی الفاظ کو مکمل طور پر لانے کی، تو ہم کسی ایک آدھ لفظ کو ہم کھا جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو شعر میں نہیں لاتے، تو یہ لفظوں کی کمی ہے۔ یہ کمی بیشی نثر میں نہیں ہوتی اگر زبان آتی ہو، یہ کمی بیشی شعر میں ہوتی ہے، اور یہ وزن شعری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ان احباب کو ہوتی ہے جو ابھی ناپختہ ہیں اور انہوں نے وزن شعری کے لحاظ سے ابھی مکمل طور پر مشق نہیں کی۔ تو اس غلطی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب مشق کریں وزن کی، اور اس کے لیے میری کتاب آؤ شاعری سیکھیں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ یہ کتاب پبلشر سے خرید سکتے ہیں، آپ یہ کتاب مجھ سے واٹس ایپ پر، میرا واٹس ایپ نمبر یہاں ہر ویڈیو کے آخر میں دیتا ہوں، واٹس ایپ پر مجھ سے اس کی PDF حاصل کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کا بہت تھوڑا سا معاوضہ رکھا ہے۔ اور آؤ شاعری سیکھی کے جو 20 اسباق ہیں وہ آپ مجھ سے براہ راست بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی فیس بھی میں نے رکھی ہے، وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں۔ لفظوں کی کمی بیشی والی غلطی سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اچھی طرح مشق کر لیں۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کبھی شبہ ہو اپنے شعر کے اوپر کہ کوئی لفظ کمی بیشی تو نہیں ہے کسی لفظ کی، تو ہم اس شعر کو نثر میں ڈھال لیں، یعنی وزن سے قطع نظر ہم اس خیال کو ویسے ہی عام انداز میں لکھ دیں جیسے مضمون وغیرہ میں لکھتے ہیں، تو نثر میں لاتے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کون سے لفظ کو چھوڑ دیا ہے شعر میں لانے سے، اور کون سا لفظ ایسا ہے جو شعر میں ہم لائے ہیں، نثر میں اس کی ہم کو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی لانے کی، تو وہ پھر لفظ ہمارا گویا زیادہ ہو گیا۔ تو کمی بیشی سے بچنے کا ایک طریقہ مشق، اور دوسرا طریقہ نثر میں ڈھال کر چیک کریں۔ غلطی نمبر 7، یعنی زبان و بیان کی 7ویں غلطی ہے روزمرہ کی غلطی۔ روزمرہ کیا ہے کہ جتنے بھی مرکبات اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جو مرکب اضافی ہوں، مرکب توصیفی ہوں، مرکب عطفی ہوں، یا کوئی بھی جو دو لفظوں کا سیٹ ہوتا ہے، ایک فقرہ ہوتا ہے، نامکمل جملہ ہوتا ہے، یا پورا جملہ بھی لے لو، تو وہ جس طریقے سے اردو زبان میں مروج ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا ایک ترکیب ہے صبر و شکر، بھائی صبر شکر سے کام لیں، صبر و شکر کریں، صبر و شکر سیکھیں، اس کی بات چیت جب ہم کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ صبر پہلے کہتے ہیں اور پھر شکر بعد میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی جگہ یوں کہے بھائی شکر و صبر سے کام لیں، تو ہم کہیں گے یہ روزمرہ کی غلطی ہے، ورنہ ترکیب بھی درست ہے اور کوئی زبان و بیان کی کوئی اور دوسری غلطی بھی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ روزمرہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، اور یہ بھی زبان و بیان کی غلطی میں شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزمرہ کی غلطی سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی غلطی ہے غلطی نمبر 8، زبان و بیان کی 8ویں غلطی، محاورے کو غلط استعمال کرنا۔ محاورہ کیا ہے؟ اردو زبان میں جتنے بھی مصادر ہیں، آنا جانا، کھانا پینا، لینا دینا، سونا جاگنا، یہ ایک تو ان کے حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ آنا کا مطلب ہے کہیں سے اندر آیا، جانا کا مطلب ہے یہاں سے کہیں اور چلا گیا، اور کھانا کا مطلب ہے کچھ ہم نے منہ میں ڈال کر اس کو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتارا، پینا کا مطلب ہے کوئی پینے کی چیز تھی ہم نے اس کو منہ میں ڈال کر حلق کے ذریعے سے اتارا، تو یہ پینا ہے۔ یہ ان سب کے حقیقی معانی ہوتے ہیں۔ جب ان مصادر کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے شروع میں ایک لفظ کا اضافہ کر کے مرکب مصدر بنا لیتے ہیں،
اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مجازی معنی ہوتا ہے اور وہ محاورہ کہلاتا ہے. جیسے پینا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حقیقی مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پینے کی کوئی چیز منہ میں ڈال کر حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتارنا، ٹھیک ہے. اب خون پینا، غصہ پینا، یہ بھی محاورات استعمال ہوتے ہیں اردو میں. ان میں بھی پینا ہے، لیکن ماں اپنے بچوں سے تنگ آ کر جب کہتی ہے کہ یہ میرا خون پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ ڈریگولا بن گیا، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں خون پینا جو ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں پینا پینے کے معنی میں نہیں ہے. خون پینے کا مطلب ہے تنگ کر رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے. غصہ پینا کا مطلب ہے غصے کو برداشت کرنا. یہ نہیں کہ غصہ کوئی مشروب کی شکل میں گلاس میں ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کو منہ کے ذریعے سے منہ میں ڈال کر حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتار لیا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ محاورے ہوتے ہیں، ان کو سمجھیں اور محاورے کی غلطیوں سے بچنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ لغت کھول کے دیکھیں. آپ کوئی محاورہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو فیروز اللغات بڑی والی آپ اپنے پاس رکھ لیں. جو نیا ایڈیشن ہے کمپیوٹرائز اس کا، وہ بہت اچھا ہے، میں اس کی ہمیشہ سفارش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میرے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے اپنے استعمال میں ہے، مجھے بہت کام آتی ہے. اور لغات بھی ہیں لیکن یہ ایسی ہے جو ہر جگہ دستیاب بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر محاوروں کے اعتبار سے بڑا اچھا کام ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی لفظ دیکھیں، دل کے تحت دیکھ لیں، دل والے سارے محاورے آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. تو کوئی بھی محاورہ ہو، آپ اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے تحت کسی بھی لغت میں چیک کر لیں کہ میں نے یہ درست استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. مثلا ایک محاورہ ہے سمجھ آنا، یہ غلط ہے. اس کا درست محاورہ کیا ہے؟ سمجھ میں آنا. تو یہاں میں کی غلطی ہے، جو کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، مجھے وہ بات سمجھ آ گئی، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تھی محاورے کی غلطی. غلطی نمبر 9 یعنی زبان البیان کی 9ویں غلطی ہے کہاوت کی غلطی. کہاوت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک مکمل بات جو کوئی کسی قصے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یا قرآن یا حدیث کی کوئی ایسا ٹکڑا ہو جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہو، تو یہ پورا کا پورا جملہ من و عن اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کو کہاوت کہتے ہیں. اور کہاوت جو ہوتی ہے اس کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں. اس کے اندر تبدیلی کیے بغیر اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور شعر میں چونکہ اس کو بالکل ہو بہو لانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے الفاظ اصل ہیں، ان کو برقرار رکھتے ہوئے ہم باقی الفاظ جو کہ صرف ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک کہاوت ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو اب اگر اس کو ہم شعر میں لا رہے ہیں تو کوشش تو یہ ہو کہ اسی طرح لے کر آئیں، لیکن اگر ہم اس طرح نہیں لا سکتے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آسمان اور گرنا اور کھجور اور اٹکنا یہ اصل ہیں. تو اب ان اصل الفاظ کو ہم برقرار رکھتے ہوئے باقی الفاظ کے اندر رد و بدل کر کے ہم کچھ بھی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے کھجور میں اٹکا جیسے ہی آسمان سے گرا، یا آسمان سے گرتے ہی کھجور میں اٹکا، یا آسمان سے گرتے ہی اٹکا کھجور میں. جو بھی وزن شعری ہمیں جس طریقے سے لانے کی اجازت دے رہا ہو ہم اتنی تبدیلی تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس کے الفاظ ہوتے کہاوت کے وہ برقرار رہنے ضروری ہوں گے. اگر ہم نے وہ بھی ہٹا دیا، آسمان کے بجائے ہم نے بادل سے گرایا، ہم نے کہا کہ بھئی آسمان تو فاعلان کا وزن ہے، شعر کے اندر تو فعلن کی گنجائش ہے، آسمان ہٹا کے ہم نے بادل لگا دیا، بادل سے گرا کھجور میں اٹکا، تو یہ کہاوت غلط ہو جائے گی اور یہ شعر کے اندر زبان و بیان کی غلطی کہلائے گی. اسی طرح آسمان سے تو گرا دیا لیکن کھجور کے بجائے ہم نے سیب میں اٹکا دیا، آم کے اندر اٹکا دیا، تو یہ غلطی برداشت نہیں ہوتی، یہ زبان و بیان کی غلطی کہلاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس کا طریقہ بھی کیا ہے کہ ہم ڈکشنریوں میں دیکھ لیں، لغات میں دیکھ لیں. لغات میں ساری کہاوتیں لکھی ہوئی ہیں، کہاوتوں کی اور محاوروں کی کتابیں بھی الگ سے آ گئی ہیں، وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ محاورات اور کہاوتیں ہمیں مستقل ہمارے سامنے آتی رہیں. غلطی نمبر 10 یعنی زبان و بیان کی 10ویں غلطی تقدیم و تاخیر کی غلطی ہے کہ کسی لفظ کو پہلے لانا تھا ہم وزن شعری کی وجہ سے بعد میں لے آئے، یا جس لفظ کو بعد میں لینا تھا ہم وزن شعری کی وجہ سے پہلے لے آئے، تو یہ غلطی ہوتی ہے. مثلا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اردو کی جو افعال ہیں، آیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، دیا تھا، لیا تھا، آئے تھے، گئے تھے، یہ سب مرکب افعال جو ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب پر رکھنا چاہیے. اس کے بجائے اگر وزن شعری کی وجہ سے ہم یوں کہہ دیں تھے گئے، تھے آئے، تھے کو پہلے کر دیا، ہے کو پہلے کر دیا، یا آئے تھے کے بیچ میں ہم کچھ لے کر آ گئے، آئے میرے دوست تھے،
تو یہ تقدیم و تاخیر یعنی تھے کو بالکل پہلے لانا چاہیے تھا، آئے کے فوراً بعد لانا چاہیے تھا، اس سے پہلے ہم کچھ اور الفاظ لے کر آ گئے، تو یہ تقدیم و تاخیر کی غلطی زبان و بیان کی غلطی شمار ہوتی ہے، اور اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے بڑے شعراء کی شاعری پختہ معلوم ہوتی ہے، نئے آدمی کی شاعری پتہ چل جاتا ہے، تو ان چیزوں میں سے جو یہ بتاتی ہے ایک یہ بھی ہے کہ ہم تقدیم و تاخیر کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وزن شعری کی وجہ سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، جسے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کو نثر میں اگر ہم کہتے تو ہم یوں کہتے بھائی محمد سے تو نے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، اب کی کو بعد میں لانا تھا، پہلے لے کر آ گئے، یہ تقدیم و تاخیر ٹھیک ہے۔ وہ تقدیم و تاخیر جس سے زبان و بیان متاثر ہو رہا ہے، اردو زبان کا جو اصل لہجہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہو، تو پھر اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جو مستقل ہم کسی کے ساتھ اگر اصلاحی سلسلہ قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک ایک کر کے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ میں بھی واٹس ایپ پر مستقل اصلاحی سلسلہ چلاتا ہوں، اگر آپ واٹس ایپ پر مجھ سے براہ راست اصلاح کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، میں آپ کو پورا پیکج بتا دوں گا، بہت آسان ہے، بہت میں نے اس کی فیسیں بھی کم کر دی ہے، آپ بہت مناسب فیس دے کر مجھ سے مستقل اصلاحی سلسلہ جوڑ سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان و بیان کی 10 قسم کی غلطیاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زبان سیکھنے کے 3 طریقے میں نے اب تک جو دریافت کیے ہیں وہ پروپر طریقے 3 ہیں۔ نمبر 1 ماحول، اردو سیکھنی ہے تو آپ اردو والوں کے درمیان اٹھے بیٹھے ہیں، اردو والوں کے ساتھ لکھیں بولیں، فیس بک پر اردو لکھنے والوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بڑھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، کمنٹس کریں، رپلائی دیں، اردو میں لکھیں، اردو لکھنے والوں کی پوسٹیں پڑھیں، اردو لکھنے والوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ جو ایک خاص قسم کا ماحول جب ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تب ہم کوئی زبان سیکھ پاتے ہیں۔ آپ 2 ہفتے کے لیے سعودی عرب چلے جائیں، آپ عربی بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کچھ عرصے کے لیے اردو بولنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ آپ اس ماحول کی وجہ سے اردو زبان سیکھ سکیں۔ جب تک آپ ماحول اختیار نہیں کریں گے، صرف محبت کی وجہ سے آپ اردو میں شاعری کر رہے ہیں، تو آپ کی زبان و بیان کی غلطیاں درست نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ ماحول اختیار کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کو سیکھنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کسی سے باقاعدہ سیکھیں، کورس کر لیں، کوئی ایسی کتاب پڑھ لیں جو اس بارے میں لکھی ہوئی ہو۔ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں کہ تحریر کو کیسے سیکھیں، زبان و بیان کیسے سیکھیں، اردو زبان کیسے سیکھیں، ایسی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ الحمدللہ بندے کی بھی کتاب ہے آؤ تحریر سیکھیں، وہ خرید لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، یا اس کی جو 20 اسباق ہیں وہ آپ واٹس ایپ پر مجھ سے براہ راست سیکھ لیں۔ اس کے کورس کی باقاعدہ میں فیس لیتا ہوں اور میں پراپر طریقے سے وہ پرائیویٹ طور پر کورس کراتا ہوں الحمدللہ۔ وہ کورس آپ مجھ سے کریں اور 20 سبق آپ جب سبقن مجھ سے پڑھ لیں گے سب، تو انشاءاللہ زبان و بیان کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سیکھیں زبان کو کورس کر کے باقاعدہ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ صرف ماحول میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم بولنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم راشن والے سے بات کر کے اس زبان میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں، دودھ والے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن شاعری کے لیے جس ادبی زبان کی ضرورت ہوتی ہے، ادب عالیہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر بھائی باقاعدہ طور پر اس زبان کو سیکھنا پڑے گا، اس کی گرامر سیکھنی پڑے گی، اس کے قواعد و ضوابط سیکھنے پڑیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ نمبر 2 ہے، کورس کر لیں، ٹھیک ہے۔ طریقہ نمبر 3 مطالعہ اپنا بڑھائیں، یعنی جو اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ناول ہیں اچھے والے، وہ آپ پڑھیں، اردو اچھا لکھنے والوں کا باقاعدہ نام معلوم کریں، ان اردو بازار جا کر ان کی کتابیں خریدیں، ان کو بالاستیعاب پڑھیں اول تا آخر، اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس کس موقع پر کس کس لفظ کو کیسے کیسے برتا ہے۔ تو یہ مطالعہ آپ کو مستقل آپ کی اردو کو سنوارتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ زبان و بیان کی 10 غلطیاں ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان سیکھیں۔ زبان سیکھنے کے 3 طریقے ہیں، ماحول اختیار کریں، کسی سے کورس کر لیں، اور اردو کی کتابوں کا خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کریں۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ یہ تقریر میں نے بغیر تیاری کے کی ہے آپ کے سامنے، تو یقیناً اس میں غلطیاں بھی کی ہوں گی۔ آپ میری کسی ایک غلطی کی نشاندہی کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کہاں یقیناً غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے۔ جب فی البدی گفتگو ہوتی ہے تو ہم بہت سارے مذکر مؤنث کی غلطیاں کر جاتے ہیں، جمع واحد جمع کی غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں۔ اور اس پر میں نے مضمون بھی الحمدللہ لکھا تھا، اس مضمون کا نام میں نے رکھا تھا سبلت لسانی۔ گویا سبقت لسانی کو بھی اگر کوئی سبقت لسانی سے ادا کرے تو وہ سبلت لسانی کہے گا۔ تو آپ میری کسی ایک غلطی کی نشاندہی کریں، لیکن
آپ کو پہلے کمنٹس میں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی غلطیاں بتائی جا چکی ہیں، آپ کو ان سے ہٹ کر نئی غلطی بتانی ہوگی۔ جو غلطی کسی ایک نے بتا دی، آپ نے وہی غلطی بتائی، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے گویا کاپی کی ہے اور آپ اس کورس میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ عیوب سخن کورس کے جو باقی اسباق ہیں وہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور متعلقہ ایسے لوگوں کو جو ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کو بتائیں، ان سے تعارف کروائیں اس چینل کا، تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور میں جو یہ محنت کر رہا ہوں اس کا زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔